اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا، اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلی، تحریک بالاکوٹ چلی، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا، اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے۔ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پورکھوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کول کوٹھری کو آباد کیا، انگریزی فوج کی گولیوں کا سامنا کیا، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانی، بے شمار شہیدوں کا خون اور مجاہدین آزادی کی بے مثال قربانیاں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ٹیپو سلطان نے جام شہادت کو پیا؟ سراجو الدولہ نے جنگ آزادی کیوں لڑی؟ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے مالٹا جیل کی صعوبتیں کیوں برداشت کیں؟ بھگت سنگھ کیوں پھانسی پر چڑھے؟ اشفاق اللہ خان نے جان کیوں دی؟ مولانا ابو الکلام آزاد، بیگم حضرت محل، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، ان سب نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ان سب کا خواب تھا ایک ایسا آزاد ہندوستان جہاں نفرت نہ ہو، ہر مذہب کو عزت دی جائے، جہاں تعلیم، انصاف اور روزگار سب کو ملے، جہاں صرف نعرے نہ ہوں بلکہ عمل ہو۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، کیا ہم ان خوابوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف پرچم لہرا کر فرض پورا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں؟ محض نعرے لگانے سے وطن کی محبت نہیں ہوتی، وطن کی خدمت ہے، ایماندار شہری بننا، علم حاصل کرنا، نفرت مٹانا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اتحاد اور محبت کے ساتھ جینا۔ ہمیں نہ صرف انگریزوں سے بلکہ نفرت، ناانصافی اور جہالت سے بھی آزاد ہونا ہے۔ آزادی صرف جھنڈا لہرانے یا ترانہ گانے کا نام نہیں، بلکہ آزادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو تعلیم، اخلاق، اتحاد، ترقی اور امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہمیں ہر مذہب، ہر زبان، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے پوری ایمانداری اور محنت سے کام کریں گے۔ ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اگست 15 یعنی ہندوستان کا یوم آزادی، یہ دن ہمیں ہر سال اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیے ہوئے کئی سال گزر چکے، لیکن اس آزادی کے پیچھے جو قربانیاں دی گئیں انہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس دن کا سورج آزادی کی خوشبو لے کر طلوع ہوا۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملکی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ انگریز نے جب اس ہندو مسلم اتحاد کو دیکھا تو ان سے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کیں تو یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، آساسا ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔